یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام صدائے اشرفی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے اشرفی میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور علماء کرام سے، مشائخین کرام سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی ڈیلی روٹین کو، اپنی روزمرہ کے معاملات کو کس طرح سدھاریں اور اس میں کس طرح بہتری لائیں، اور خصوصاً دین اسلام پر ہم کس طرح عمل پیرا ہوں۔ آج جس اہم موضوع کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں رکھا ہے وہ ہے تعلیم و تربیت میں استاد کا کردار۔ تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آج معاشرے کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ تعلیم کہیں بہت زیادہ ہے لیکن تربیت سے بالکل ہی جو ہے وہ لاپرواہی ہے۔ کہیں پر تربیت ہے تو تعلیم نہیں ہے، لیکن بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی کی تربیت بہت اچھی طرح ہوئی ہو تو وہ پھر تعلیمی جو کمی رہ جاتی ہے، جو تعلیمی میدان میں کسی قسم کی کمی ہوتی ہے، تو وہ اپنی تربیت کے ذریعے اس چیز کو بھی پورا کر لیتا ہے۔ تو تعلیم اور تربیت ان دونوں کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور خصوصاً اس چیز پر کہ ان دونوں چیزوں میں استاد کا کیا کردار ہوتا ہے۔ استاد صرف وہی نہیں جو ایک جامعہ میں بیٹھ کر، ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کر، ایک ادارے میں بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، بلکہ والدین بھی زندگی میں ایک استاد کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر میں بڑے ہیں، چچا کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، والد کی صورت میں، تو تب بھی آپ کسی نہ کسی معاملے میں تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہی موضوعات پر، انہی چیزوں پر، انہی باتوں پر آج گفتگو ہوگی۔ اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل درگاہ عالیہ اشرفیہ کے سرپرست، ہمارے مشفق، ہمارے محترم، ہمارے مرشد، پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی شخصیت حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ایک اور شخصیت جو اس وقت ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ گاہے بگاہے مختلف چینلز پر، یوٹیوب چینلز پر بھی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری، بہت حسین گفتگو فرماتے ہیں، اور تسلیمات کے نام سے ان کے بہت سے پروگرام آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے۔ کراچی یونیورسٹی سے بھی ایک بڑا گہرا تعلق رہا، تعلیمی میدان سے بھی۔ ہمارے جناب محترم تسلیم رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضور، پہلا سوال آپ کی خدمت میں کہ تعلیم اور تربیت، کیا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یا اگر کسی کے پاس ایک بھی ہو تو وہ اس سے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے صحیح طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تعلیم اور تربیت دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ آج ہم معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو کالجز میں، یونیورسٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں۔ صحیح۔ اور آئے دن ہم دیکھتے رہتے، کسی نے استاد کو واش روم میں بند کر دیا، کسی نے استاد کی پٹائی لگا دی، کسی نے کچھ کر دیا، جبکہ دینی مدارس میں یہ چیز نہیں ہے۔ وہاں پر اس اساتذہ کا ادب، احترام، والدین کا ادب، احترام، یہ تمام چیزیں آج بھی قائم ہیں اسی طرح۔ جب تک استاد کا ادب نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ادب اگر انسان نہ کرے تو علم حاصل نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ پہلی چیز استاد جس سے اس نے علم حاصل کیا، ٹھیک۔ دوسری چیز وہ کتاب جس کے ذریعے اس کو علم ملا، سبحان تیسرا وہ ادارہ
जहाँ बैठकर उसने इल्म हासिल किया, अल्लाह वो अकबर। दारुल हो, वो यूनिवर्सिटी हो, वो कॉलेज हो, वो कोई मदरसा हो, ये 3 चीज़ों का अदब जब तक इंसान नहीं करेगा इल्म हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अब आप देखें, आज हम माशरे पे नज़र डालते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई फला है, कोई फला है, कहते हैं जी ये इंग्लैंड से पढ़कर आए, ये वहाँ से पढ़कर आए। लेकिन तरबियत अगर आप देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी नहीं कि जो काबिल लगे। मैं सही गुज़िश्ता फरमाया। शायद प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि एक साहब हमारे वालिद साहब के पास आते थे कि जी मेरा बेटा तो इंग्लैंड से पढ़कर आया और उसके पास ऐसी डिग्री है जो पाकिस्तान में तो उसके लिए कोई जॉब ही नहीं है। जी कि जी। भाई ऐसी कौन सी डिग्री, नहीं बहुत काबिल है, वेल एजुकेटेड, और ये हमने कहा अच्छा। और उनकी कैफियत क्या थी साहबजादे की, जब वो आए तो एक हाथ से तो उन्होंने हाथ मिलाया, यानी उनको ये अदब नहीं कि बुजुर्गों से किस तरह मिलते हैं, क्या करते हैं, अल्लाह जाहिर है, अकबर। तरबियत नहीं। दूसरी बात क्या कि जो वालिद उनके लिए इतनी तारीफ़ें कर रहे थे कि ये ऐसे हैं, डिग्री है, इनके लिए पाकिस्तान में जगह नहीं है, बहुत काबिल हैं, तो साहबजादे ने क्या कहा, हमारे छोटे भाई हकीम साहब आपके दोस्त हैं, उनसे कहने लगे सैयद साहब ये आपके पास कुछ किताबें हैं? उनका हैं, क्यों? कहने वालिद साहब को दे दें, सारा दिन दिमाग खाते रहते। अल्लाह अकबर। बताइए, अपने वालिद के मुतालिक ये सारा दिन दिमाग खाते रहते, इनको दे दें, ये पढ़ लें। तो मुझे याद आया अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं सही। जिनको पढ़कर लड़के बाप को खपती समझते हैं। अल्लाह अकबर। हकीकत है, ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा कि बेशक। जो बाप का एहतराम, वालिदैन का, माँ बाप का, बड़ों का अदब ना सिखाए, ऐसा इल्म किस काम का है? सही। हमारा दीन तो सरापा अदब है, तसव्वुफ सरापा अदब है। बेशक। वालिदैन का एहतराम, बड़ों का एहतराम, माँ बाप का एहतराम, आपके बड़े भाई का एहतराम, पीर व मुर्शिद का, उलमा का, मशाइख का, माशरे में जो भी आपसे बड़ा है उसका एहतराम आप पर लाजिम है। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने ना मल्लम यार हम सगीरना वलम यौकिर कबीरना फलैसा मिन्ना, अल्लाह अकबर। सुभान जो अल्लाह। हमारे बड़ों का एहतराम ना करे और हमारे छोटों पर शफकत ना करे, फलैसा मिन्ना, हम में से है ही नहीं। सही। तो इसलिए तरबियत लाजमी है, ज़रूरी है। आज आप देखते हैं कि असम्बली में, आप लोगों को सब पता ही, जो जाते हैं पढ़े लिखे समझे जाते हैं ना, आपने जी, वोट बिल्कुल। दिया, असम्बली में पहुँचे, काबिल हैं, ये हैं, वो हैं, डिग्रियां तो होती हैं उनके पास। होती है ना। आप डिग्रियां कैसे हासिल की, ये अलग बात। माइक तोड़ दिया, जूते उठाकर स्पीकर के मार दिए, अल्लाह। एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये कौन है? ये तालीम याफ्ता लोग? क्या सही। पढ़े लिखे लोग ऐसा करते? हर तालीम है, तरबियत नहीं है। सही। तरबियत नहीं है, हकीकत हाल यही है। पहले क्या होता था, उस्ताद तरबियत भी करता था, साथ साथ बताता था। हम दारुल में पढ़ते, हमारे असातिज़ा बताते थे किस तरह आपको बैठना है, किस तरह करना है। आप एक आलिम दीन बनेंगे तो आप नुमाइंदा हैं, अल्लाह। आपको देखकर दीन लोग सीखेंगे, आपके अंदर संजीदगी आनी चाहिए। ये हंसी मजाक जो आप आज कर रहे हैं, जब आप बन जाएं तो आपको इस तरह नहीं करना है। सही। ये होती है तरबियत सारी। ठीक। वरना तो आप देखेंगे अलग पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज बता देती है इंसान जी, कितना बिल्कुल। काबिल है, क्या डिग्री उसके पास बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी की हो। लेकिन आप देख लें, खाने में आप देख लें, जी जी बिल्कुल। मैं कई सरकारी उसमें शरीक हुआ, जनरल ज़िया के दौर में वालिद साहब के साथ गया, उनके बुलावा आता, तो हैरान रह गया कि जब खाने का वक्त होता था तो लोग किस तरह एक दूसरे से छीनते थे। अल्लाह। और वो कौन थे? वो ये पढ़े लिखे हजरात थे सर, कि हमें न मिल जाए, यानी जो वो वेटर लेके जा रहा है तो रास्ते में से ही कबाब उठा लिया, रास्ते में से ही बोटी छीन ली, रोटी छीन ली। अस्तगफिरुल्लाह। वो कह रहे कि हजरत ये अब क्या कहें खाना नहीं खुलता, बंदे खुलते हैं। ये कह सकते सही हैं। फरमाया। यानी ऐसा लगता है कि कभी हमने खाया नहीं। हमारी वालदा मोहतरमा फरमाती थी, अल्लाह ताला उनके जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए, जो तुम्हारा रिज़्क़ है कोई नहीं खा सकता, बेशक। और जो दूसरे का है वो तुम नहीं खा सकते। सुभान अल्लाह। बचपन क्या से बात। तुम्हें छीनने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका खा लूँ। मैं बच्चों से होता है ना, बचपन से एक दूसरे से छीनते खाते हैं, खबरदार कभी ना छीनो, तुम्हारा हिस्सा वो नहीं है, जो हमने दिया है यही तुम्हारा हिस्सा। बैठ जाओ एक जगह, अदब से खाओ, सलीके से खाओ, किसी से छीनना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। आप शादी में देख लेना, जी बिल्कुल। पूरी प्लेट भर ली और उस पर जैसे चावल डाल लिया, उस पर खाना भी डाल लिया, सालन भी, कबाब भी रख लिए, 2-3 मुर्गी की टांगें भी रख ली, अब खाया जा नहीं रहा। जी। अब जब वो बचेगा तो या तो अगर आप पीर साहब हो तो आपके मुरीद खा लेंगे तबरुक समझ के, ठीक। या अगर आप उस्ताद हैं तो आपके शागिर्द खा लेंगे। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? वो सब ज़ाया हो, ज़ाया हो जाए। और वो आपके जिम्मे। हविस एक
हबिस है ना इंसान की रहती। कि मैं ये खा लूँ मैं वो खा लूँ, नहीं आप थोड़ा सा निकालें आराम से खाएं, नहीं है तो आप और ले लें, कहते नहीं ये दोबारा नहीं मिलेगा हमें, तो हम एकदम निकाल लें। सही। और वैसे देखें तो डिग्रियाँ उनके पास एक से एक। बहुत से लोगों से मुलाकात हुई तो एक साहब थे, उनकी मूँछें बड़ी ऊपर ऐसे करके यूं यूं कर रहे थे और हरकतें भी थोड़ी सी ऐसी थी उनकी। तो कहने लगे, मैंने कहाँ से, हम कराची यूनिवर्सिटी से, और हर क्लास में मेरी फर्स्ट डिवीज़न है। अच्छा। वाह भाई, कौन कौन सी MA BA PhD और फला फला पता में मेरे मकाले ये। तो हजरत माजरत के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो डिग्री आप बता रहे हैं। यानी क्या मतलब है, क्या एक तो ये कि आपका गिरेबान खुला हुआ है, और दूसरे ये कि पान खा रहे हैं तो वो टपक रहा है, तीसरे ये कि मूछें की, तो कुछ बॉडी लैंग्वेज तो तालीम कुछ सिखाती है ना, इंसान किस तरह रहे, किस तरह बोले, गुफ्तगू किस तरह करे, तो देखने वाला बता देता है कि ये तालीम है, तरबियत नहीं। सही। तो हमारे बड़े जो थे तालीम भी देते थे, साथ में तरबियत भी करते थे। सुभान अल्लाह। किस तरह आपको चलना है, कोई भाग के गुजरा दौड़ के गया नहीं, बड़ों के सामने इस तरह नहीं, आराम आराम से। वही जो सरकार की हदीस पूरा हमारे पास मौजूद है, बेशक। एक नमूना एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने दे दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसन। सुभान अल्लाह। बस जैसा उन्होंने किया वैसे करो, जो उन्होंने खाया वो खाओ, जो उन्होंने पिया वो पियो, जो उन्होंने पहना वो पहनो, बस तुम जिंदगी में कामयाब। सुभान अल्लाह। तो क्या बात। इसलिए आपने जो सवाल किया कि तालीम या तरबियत दोनों ज़रूरी है, सही। सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है, वरना पढ़े लिखे जाहिल कहलाएंगे। जी बिल्कुल। तरबियत लाजमी है, ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि हमारे बच्चे जहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं या हमने कोई इदारा बनाया तो हम उसके साथ साथ तरबियत भी करें। सुभान अल्लाह। ये नाज़रीन किराम, आपने सुना किस तरह खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर फ़खरुल मशाइख़ मद्दज़ल्लाहु आली ने हमें ये समझाया कि तालीम के साथ साथ तरबियत एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और मैंने हुज़ूर ही के एक ख़िताब के दौरान, एक महफ़िल के दौरान एक जुमले को सुना था जो याद रह गया कि मामला ये है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो उसके साथ तो गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर किसी की तरबियत ख़राब हो तो उसके साथ गुजारा फिर मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो करनी है और अपनी आने वाली नस्ल की, अपनी औलाद की, अपने बहन भाइयों की और अपने छोटों की तरबियत करने की कोशिश करनी है। चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब। हुज़ूर, आपका ताल्लुक़ माशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी से भी रहा है और है भी, आप पढ़ाते भी हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी की सतह पर एक इदारे में तरबियत का माहौल कैसा होना चाहिए और वहाँ पर एक उस्ताद किस तरह तरबियत कर सकता है? बहुत शुक्रिया शाह साहब। और मुझे सबसे पहले तो बड़ी खुशी इस बात की है कि फ़खरुल मशाइख़ मेरे सामने हैं सुभान। और सदाए अशरफी में जी मुझे भी अपने मारूज़ात पेश करने की सआदत मिली। अल्लाह ताला मेरी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, आपके इदारे को खूब तरक्की दे। आमीन। हाँ, सवाल बड़ा ख़ूबसूरत है और मैं समझता हूँ वक्त की ज़रूरत भी है। जी बिल्कुल। तालीम और तरबियत, मतलब हमने जो सूफिया से, मशाइख़ इज़ाम से जो सीखा है वो तो ये फरमाते हैं कि अगर एक हिस्सा इल्म हासिल करो तो 2 हिस्से अदब हासिल करो, अल्लाह अकबर, क्या और बात। 3 हिस्से जो है, 2 हिस्से अमल करो, यानी तरबियत की बात की, और 3 हिस्से अदब करो सुभान ताकि अल्लाह। वो तुम्हें हज़म हो सके इल्म। सही। तो आजकल इल्म की कसरत है, यानी यूँ समझिए कि नसीहत की कसरत ने नसीहत को बेअसर कर दिया है। अल्लाह। नसीहत बेशुमार है, जी हर बिल्कुल। जगह से लोग, लेकिन वो जो तरबियत थी, और तरबियत का जो सबसे खूबसूरत अंदाज़ है वो मैं समझता हूँ आका करीम रऊफ़ुर रहीम जाने दो आलम सुभान सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम की जो सीरा मुबारक है, जिसका ज़िक्र फ़खरुल मशाइख़ ने फरमाया कि आका करीम अलैहिस्सलाम जो मुअल्लिम कायनात है, बेशक। आपने जब सबसे पहले दावत दी तो आपने सबको जमा किया, तो क्या खूबसूरत अंदाज़ है। आपने ये फरमाया कि ये लोगों ये बताओ कि मेरे बारे में क्या कहते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी वो जो 40 साल का कैरेक्टर था, जी, जो किरदार था, किरदार था, वो किरदार बोल रहा था, सुभान अल्लाह। मेरे बारे में क्या कहते हो। इसका मतलब ये है कि मुअल्लिम कायनात ने ये सबक दिया कि पहले किरदार पेश करो, फिर दावत दो, वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर तुम्हें ज़बान से कहने की वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी।
تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ کردار بعد میں ہے اور گفتگو پہلے ہے، صحیح، جس کی وجہ سے میرے خیال میں تضاد جو ہے وہ پیدا ہو۔ بالکل بالکل۔ اور جہاں تک شاہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ مدارس دینیہ میں تربیت ادب سکھایا جاتا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم اور ہمارے جو ادارے ہیں اس میں کمرشلزم اتنا بڑھ گیا ہے جی 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 کہ اب وہ طالب علم سوچتا ہے کہ میں تو پیسے دے کے پڑھ رہا ہوں، پڑھانے والے کو بھی یہ ہے کہ میں میری سیلری کی اس کو فکر ہے، اسے یہ نہیں ہے کہ یہ جو باغ مجھے دیا گیا، مجھے جو مالی بنایا گیا، میں ان پودوں کی دیکھ بھال کروں، کہیں مالک جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ جو ڈیوٹی میری لگی ہے۔ واہ، یعنی میں بچپن میں ہم ایک جگہ ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے ڈاکٹر صاحب، تو وہ ہمارے جو ٹیچر تھے مالی طور پہ کوئی اتنے مستحکم نہیں تھے، 10-12 بچے آتے تھے ان کے گھر میں پڑھتے تھے، لیکن جب ہم ماہانہ ان کو جو فیس ہوتی تھی تو یقین کریں وہ جب پیسے دینے کی باری آتی نا، یوں لے کے یوں پھینک دیتے تھے، ادھر ادھر دیکھ کے، مطلب جیسے کوئی ایک آدمی اتنا شرمندہ ہو رہا ہے کہ پیسے، مطلب اب پیسے لینا ان کی نیڈ ہے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ، اور کبھی ہم تاخیر بھی ہو جائے تو کبھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ لائی کیوں نہیں، اور کبھی لے کر گئے تو اچھا ٹھیک ہے چلو، یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں پیسے لوں، صحیح کہہ، ایک ایک پھول پہ محنت کرتے تھے۔ بے شک، بڑی بات۔ آج وہ چیز نظر نہیں آتی۔ جی، وہ جو بات آپ نے مدارس اور وہ دنیاوی علوم کی تو وہ مجھے یاد آیا کہ ایک جگہ 3 خواتین کنویں پہ پانی بھر کے کھڑی ہوئی تھیں، تو ایک بچہ گزرا وہاں سے بیگ لے کے، اس نے کہا ہائے مام کیسی ہیں آپ؟ تو اس کی ماں نے فخر سے کہا میرا بچہ ہے، کیمبرج میں پڑھتا ہے۔ اچھا، بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، تجھے پتہ ہے؟ دوسری کہنے لگی اچھا۔ دوسرا گزرا، اس نے کہا ماں السلام علیکم۔ ماں نے کہا میرا بیٹا ہے، سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے۔ تیسرا بچہ آیا، اس نے ماں کو سلام کیا، ماں کے ہاتھ چومے، اور وہ جو پانی بھرا ہوا برتن تھا اس نے سر پہ رکھا اور ماں کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ، ماں مڑی اور اس نے دونوں خواتین کو مسکرا کے دیکھا کہ میرا بچہ دینی مدرسے میں پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، تربیت کا اثر دیکھ لیا، یہ تو ہے۔ اور حضور یہ سمجھتے ہیں ہم آج کل کہ ماں کا جو کردار ہے نا بچوں کی تربیت میں، یہ بڑا اہم ہے، اور اس کی طرف سے بڑی غفلت ہے۔ تو پہلا مدرسہ ہی وہی ہے۔ جی بالکل، یعنی نسل پوری سدھرتی وہیں سے۔ صحیح، یعنی ماں اگر نیک ہے تو سمجھو گھرانہ نیک ہے۔ بے شک، صحیح۔ حاضرین کرام، بہت اچھی گفتگو جناب تسلیم رضا صاحب نے فرمائی کہ یونیورسٹیز میں اور جامعات میں، مدارس میں استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور اسے کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو، اپنی طالبات کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ آج کل معاملہ یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ، طالبات کے ساتھ اپنے ادارے میں، وہاں پر ان کا ایک کانٹیکٹ جو استاد کا ایک شاگرد کے ساتھ ہونا چاہیے وہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کانٹیکٹ ہیں تو وہ دیگر چیزوں میں کانٹیکٹ ہیں، لیکن جس چیز کے لیے ایک استاد اور شاگرد کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے وہ چیز اس معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کانٹیکٹ کو، اس تعلق کو، استاد اور شاگرد کے اس خوبصورت اور پیارے رشتے کو دوبارہ سے مستحکم کریں، اور اپنی آنے والی نسل، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے طلباء، ان تمام چیزوں پر غور کریں، فکر کریں، اور ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے اور پھر اور سوالات کو شامل کریں گے۔ یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، 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 یہ اشرف رنگ رنگ رنگ۔ خوش آمدید
پروگرام صدا اشرفی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے تعلیم و تربیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس بات پر بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ تعلیم و تربیت میں استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اسی سے متعلق ایک اور سوال حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ تعلیم جو ہے حضرت کون سی ضروری ہے؟ کچھ لوگ آ کر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم دینی تعلیم کی طرف جائیں یا دنیاوی تعلیم کی طرف جائیں، تو ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، اسلام نے کسی بھی تعلیم کو منع نہیں کیا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ دینی تعلیم تو ضروری ہے ہی۔ جی مسلمان کی ابتدا ہی آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے، ابتدائی اللہ کے نام سے ہو رہی۔ سبحان اس کے بعد بچہ 4 سال کا ہوا تو ہم اس کو تسمیہ خوانی کہیں یا بسم اللہ کہیں، وہیں سے ابتدا ہو رہی اللہ کے نام سے۔ صحیح۔ اب کیا ہے کہ اب اس کے آگے جو ہے پھر ہمیں کس طرح بچے کو لے کے چلنا ہے۔ اب اس کا کہ اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ۔ اب جس علم کی ابتدا کتا بلی سے ہو رہی ہے وہ علم کیا کرے؟ صحیح۔ جبکہ اللہ کے نام سے ابتدا ہوگی تو انتہا بھی بہترین ہوگی۔ سبحان ٹھیک ہے اللہ۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ دینی تعلیم سے ابتدا کریں، قرآن کریم سے ابتدا کریں تاکہ اس کی انتہا بھی بہترین ہو۔ اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے ابتدا ہوگی تو انشاءاللہ پوری زندگی اس کی بہترین ہوگی۔ اس کو بچپن ہی سے بتایا جائے کہ وہ مسلمان ہے، بچپن ہی سے بتایا جائے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، بچپن ہی سے اس کو بتایا جائے کہ دین اسلام پر اسے زندہ رہنا ہے اور دین اسلام پر ہی مرنا ہے۔ یعنی اس کی ایسی تربیت ہو کہ کوئی بھی کیسا ہی ماحول ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، اس کے قدم متزلزل نہ ہو سکے، وہ استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہے۔ ٹھیک۔ پہلی چیز تو یہ ہے، یعنی آپ اپنے بچے کو اتنا مضبوط کر دیں دین پر کہ وہ ادیان باطلہ سے مقابلہ کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ ذرا سی ان کی چمک دمک دیکھ کے اس کی طرف وہ چلا جائے، جس طرح کہ آج کل معاشرے میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، کیا ہے، فلاں جگہ صحیح ہے، وہاں صحیح ہے۔ اسلام نے تعلیم کا منع نہیں کیا، آپ کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، آپ کوئی بھی زبان بولیں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو بھیجا تو جن علاقوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا وہاں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ خطوط تھے جو وہاں سے آتے تھے اور وہ دوسری زبان میں تھے، تو ایک صحابی تھے جو کئی زبانیں جانتے تھے، سرکار نے فرمایا ان کو دو، یہ اس کا جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو منع نہیں ہے، کسی زبان کے سیکھنے کا منع نہیں ہے، کسی علم کے سیکھنے کا منع نہیں ہے، لیکن وہ علم جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے، اس علم سے آپ پہلے ہی دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے علوم ہیں نا جی کہ ہم دین کو چھوڑ کر مصرف لگ گئے، تو وہ غلط ہے۔ آپ انجینئر بنے، مسلمان انجینئر بنے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر بنے، مسلمان ڈاکٹر بنے، جج بنے، مسلمان جج بنے۔ آج کا ہمارا بچہ 4 کتابیں پڑھ کے اسلام پر اعتراض کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے۔ یہی وجہ ہے نا کہ دینی تعلیم کی کمی ہے اور اس تعلیم کی زیادتی ہو گئی۔ جی جی۔ اب وہ سمجھنے کے نہیں، یہ دین جو ہے معاذ اللہ یہ شاید اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، باقی وہ تو وہاں پہ کچھ یہاں تک بڑھ جاتے ہیں، ایسے اہم عقائد پر بھی بیٹھ کر عقائد پر بھی گفتگو وہ کرنے تو لگتے ہیں، الحاد کی طرف پھر چلے جاتے وہ ہیں۔ عقیدے ہی درست نہیں ہوتے ظاہر ہے۔ یہی نا، اسی وجہ سے تو اس لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے، دین میں اس کو مستحکم کر دے، دینی تعلیم میں۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ چاہے انگریزی سیکھے، چاہے وہ فرینچ سیکھے، چاہے وہ ڈچ سیکھے، کوئی زبان سیکھے، کوئی علم حاصل کرے۔ اب کہتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، انجینئر بننے کے لیے جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن بنیاد اس کی اتنی مستحکم ہونی چاہیے کہ اس کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ صحیح۔ وہ اگر انجینئر بن کر آئے تو پہلے مسلمان ہو بعد میں انجینئر ہو، سبحان اللہ۔ پہلے مسلمان ہو بعد میں ڈاکٹر ہو۔ ٹھیک۔ وہ یہ نہیں کہ وہ سمجھے کہ میں تو بہت قابل ہو گیا، تو آج کل یہی ہے جی کہ نہیں جی۔ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ امام صاحب نے کیسے کر دیا، یہ فلاں نے کیسے کر دیا، اور ان لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ جی یہ جی۔ تو بیکورڈ ہے، یہ وہی قصے کہانیاں سنائیں، حالانکہ قرآن ہی واحد کتاب ہے کہ جو ہو چکا ہے اس میں موجود ہے، جو ہو رہا ہے اس میں موجود ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی کمپلیٹ معلومات اور اتنی اتھینٹک معلومات آپ کو نہیں دیتی جو قرآن دے رہا۔ سبحان اللہ۔ ہم ان سے متاثر ہو رہے، ہاں ہم یہ کریں گے جی اکارڈنگ ٹو ولیم ورڈسورتھ، اکارڈنگ ٹو شیکسپیئر، یہ نہیں کہتے کہ اکارڈنگ ٹو فاروق اعظم، اکارڈنگ ٹو صدیق اکبر، اکارڈنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، ان کو سمجھنا یہ تعلیم یافتہ ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں آلات جراحی جو اب تک موجود ہیں وہ وہی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے بنائے، سبحان اللہ۔ ابھی تک وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکے، جی جی بالکل۔ کہ ایک سے ایک بڑھ کر موجود۔ انہوں نے انہیں کو بڑھ کے داؤد کو ڈیوڈ کر دیا، اسی طرح میکائل کو مائیکل کر دیا،
وہ نام بدل کے صرف تبدیلی کی ہے، تبدیلی کر دی. بلکہ کیا حضور سائنسی میدان میں بھی اگر دیکھا جائے اور غور و فکر کیا جائے، کیونکہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں، وہی تو اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اصل جو ہے جو شروعات ہے وہ مسلمانوں نے مسلمان کی. سائنسدانوں نے کی. تو یہ ہم احساس کمتری میں کیوں ہیں؟ ہمارے پاس ہماری مذہبی کتاب اتھینٹک ہے، بے شک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتھینٹک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتھینٹک ہے. سبحان یہی 3 چیزیں ہیں جس پر کسی دین کی بنیاد ہے اور اس کے اتھینٹک ہونے کا معیار ہے. اور الحمدللہ ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہے. باقی کسی مذہب جتنے بھی ریلیجن موجود ہیں کسی کے پاس یہ 3 چیزیں اتھینٹک نہیں. سبحان اللہ. پہلی چیز تو ان کے مذہبی کتابیں، جی دوسرے ان کے نبی کی سیرت، وہ بھی جانتے نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں. اور الحمدللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک ایک ایک لمحہ ہم بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. احادیث ان کی محفوظ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ محفوظ. اور ان احادیث کو چیک کرنے کے لیے فن اسماء الرجال موجود سبحان اللہ. ہے. کوئی دنیا کا ایسا آدمی جس کی باتوں کو، اقوال کو چیک کرنے کے لیے علم وضع کیا گیا ہو؟ واہ واہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک آپ نے بات جو ارشاد فرمائی، جی مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ہمارے یہاں خاص طور پہ ہمارے جو سسٹم ہمارا ہے، جو 3 طرح کا تعلیمی نظام جو ہمارا ہے، جی جی جی. اس یعنی سے اگر بھی اس فرق میں پڑا. آپ دیکھیں کہ مدارس دینیہ کا جو نظام ہے وہ بالکل الگ ہے. نصاب اس کا، سلیبس کو دیکھ لیں آپ. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسکول اور جامعات کا سسٹم وہ بالکل الگ ہے. صحیح. اور پھر جو کیمبرج سسٹم ہے ہمارا بالکل الگ ہے یہاں پہ. اب جب کیمبرج سسٹم میں پڑھنے والا بچہ ہے اس کا مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہوتا ہے. جی بالکل. مدارس دینیہ میں پڑھنے والے بچے کا ذہن بالکل الگ بنتا ہے. صحیح. صحیح. سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے کا بالکل الگ. تو یہ جو تقسیم در تقسیم ہے، اس نے ہمارے معاشرتی نظام میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا. صحیح. یعنی صحیح. لسانیت کو بھی دیکھیں، اگر ہم کہیں لسانیت میں تقسیم، عصبیت میں تقسیم، کہیں فرقہ واریت میں تقسیم، کہیں جو ہے تعلیمی نصاب میں تقسیم کر کے تعلیمی نظام کی خرابی. نظام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ ایک قوم نہ بن پائے. یہی مین پوائنٹ یہی ہے. اگر ہمارا بچہ بنیادی تعلیم، آپ ماشاءاللہ ہالینڈ سے بھی تشریف لائے، وہاں جو پرائمری تعلیم ہے سب کے لیے یکساں ہوتی ہے. جی جی. امیر کا بچہ، غریب کا بچہ، ایک ہی ٹاؤن میں سارے ایک ہی اسکول، جگہ بس آ رہی ہے، وین آ رہی ہے، سب اسی میں آ رہے ہیں، تاکہ ایک ہی ماحول میں سب ہو. احساس کمتری، احساس برتری کا کوئی شکار نہ ہو. صحیح صحیح صحیح. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سسٹم کو بھی صحیح ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں مطلب ہم جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ شامل ہو. جہاں یہ بالکل صحیح، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ 3 جو سسٹم چل رہے ہیں یہ مین وجہ یہی ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک بات ہے کہ اگر ہمارے بچے کی بنیاد مضبوط ہوگی نا، ایسا ہی تو وہ کسی بھی سسٹم میں جائے وہ پھر مسلمان ہی رہے گا. ایسا ہی. ایک یہ بھی ہے. جو سسٹم اس کے اندر پہلے آج کی زبان میں کہا جائے جو پہلے سسٹم انسٹال کر دیا جائے گا، ایسا ہی. اسی کو ہاں اپڈیٹ ایسی چیز انسٹال کر دیں اپڈیٹ ہوتا رہے وہ. کہ وہ بالکل سچا پکا مسلمان رہے. سبحان وہ اللہ. کہیں بھی جائے اس کے قدم نہ ڈگمگائے. سبحان اللہ. یہ ہے. حاضرین کرام، آپ نے سنا، دونوں حضرات نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اس چیز پر کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. اور اگر کوئی چیز سمجھتا ہے کہ دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ضروری، تو اسے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی علم اور دین کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے اور دونوں چیزوں پر بہترین انداز کے ساتھ عمل کر سکے. اور جب آپ کی دینی بنیادیں مضبوط ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی اس دینی بنیادوں کی وجہ سے، ان دینی تعلیمات کی وجہ سے دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی تعلیم ہے، اس میں بھی آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رحمت بھی ملے گی، ایک کرم بھی ملے گا، اور وہاں سے پھر نگاہ کرم ہوگی کہ ان معاملات میں، ان چیزوں میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی. حضور ایک اور سوال آپ کی خدمت میں کہ آج کل کا جو سے ماحول چل رہا ہے، بعض آپ نے چھوٹے میڈیا پہ دیکھے ہوں گے کہ کلپس آتے ہیں مختلف مدارس کے حوالے سے، کچھ چھوٹے جو مدارس ہوتے ہیں علاقوں میں ان کے حوالے سے بھی، اور دیگر بھی بچوں میں بہت زیادہ مار پٹائی ہو رہی ہے. وہ کہتے نہیں اسی سے تربیت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، ڈنڈے کے زور پہ. اور پھر کہیں ایسا ہے کہ بالکل ہی معاملات بہت زیادہ ہی مختلف ہیں. تو ان کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ
وہ تربیت کو کس طرح کریں؟ میرا خیال ہے کہ باغ کے مالی کا کردار ہونا چاہیے، معلم کا تراش خراش بھی ضروری ہے، اس کے ہاتھ میں کینچی بھی ہوتی ہے جی، تاکہ وہ کوئی پتا خراب ہو رہا ہے تو اس کی تراش خراش بھی ہو، لیکن شفقت اور محبت سے جو ہے وہ پودے جو ہے وہ پھلتے پھولتے ہیں، صحیح، اور جتنا زیادہ پیار دیا جاتا ہے اتنا نشو و نما اچھی ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ مدارس دینیہ میں اس چیز کو تو بہت زیادہ سامنے رکھا بھی جاتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے ٹھیک، کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو دار ارقم میں جہاں آغاز فرمایا جی جی، سلسلہ، تو آپ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال کا عرصہ جو اس جگہ پر حضور نے تربیت فرمائی، تو اس میں افراد کی تعداد 40 ہے، جی، اور ذات گرامی کون سی؟ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سبحان اللہ، افراد کتنے؟ 40، عرصہ کتنا؟ 3 سال۔ 3 سال، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت پہ بہت زیادہ کام کیا گیا۔ سبحان اللہ، پھر آپ دیکھیں کہ مکی زندگی اگر ہم دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام کے 13 سال جی جی، اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کا، تو اس میں جو تعداد بنتی ہے وہ 200-250 افراد کی، اس میں بچے اور خواتین کو بھی ہم شامل کر لیں تو عرصہ 13 سال، جی، ذات گرامی دیکھیے، لیکن ایک ایک ہیرا چنا بھی اور ایک ایک ہیرا تراشا بھی۔ سبحان واہ، اللہ، جو قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب ریاست مدینہ بنی نا، جی جی، تو یہی وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جب یہ وہاں پہنچے اور جب لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آئے تو ان میں ایک ایک فرد وہ تھا جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا تھا۔ جی، تو یہ تربیت، سبحان بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، ٹھیک، اور یہ محبت اور اخلاق سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک حبشی غلام بھی ہے تو اسے بھی بالکل ساتھ بٹھایا جا رہا واہ واہ واہ، ہے، اور جب کفار مکہ کہتے ہیں کہ انہیں ہٹائیں، ہم آ کے بیٹھیں گے، ہم سردار ہیں، ان کو شفقت محبت دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب فتح مکہ ہوئے تو دیکھیے کہ غلام زادے کو اپنے ساتھ اونٹنی پہ بٹھایا گیا اللہ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ معلم کائنات تربیت کیسے فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو میں سمجھتا ہوں پیار محبت سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے، اور یہی حضور کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین کرام، بہت پیاری گفتگو ہمارے دونوں مہمانان گرامی نے فرمائی، اور اس بات کو سمجھایا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بڑی ضروری ہے، اور پھر اس میں استاد کا کیا کردار ہو۔ تو ہم نے یہ جانا کہ استاد جو ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں تربیت کرنی ہے۔ وہ کچھ کھا رہا ہے، کچھ پی رہا ہے، کسی سے کلام کر رہا ہے، کسی سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے بچوں میں بیٹھا ہے، اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، تو جو معاملہ ہے تربیت کا اسے پیش نظر رکھنا ہے، اور ہر چیز میں تربیت کے کسی نہ کسی پہلو کو شامل رکھنا ہے، تاکہ جو طلباء اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا بچہ اگر اسے دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی اسے دیکھ رہی ہے، اس کی بیٹی اسے دیکھ رہی ہے، اس کے گھر والے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، تو یہ کس طرح اپنے ان روزمرہ کے معاملات کو گزارتا ہے اور روزمرہ کی چیزوں کو مینیج کرتا ہے۔ تو استاد جو ہوتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ یہ اہم چیز ہے کہ وہ اپنی تربیت پر، اپنی تعلیم پر بھی توجہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کی، اپنے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں، جامعات کے اسٹوڈنٹس ہوں، ان کی تعلیم اور تربیت پر بھی غور کرے، اور اسے بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرے۔ آج کا ہمارا یہ موضوع تعلیم و تربیت یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ